نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. صلى الله تعالى على حبيبه سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج 22 جمادی الثانی کا دن ہے اور آج پورا عالم اسلام خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم میں پورا عالمی اسلام آج اس سے برکت حاصل کر رہا ہے آپ کے ذکر سے. آج کی تاریخ خلیفہ بلا فصل
امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کا دن ہے۔ آج ہم آپ کے ذکر پاک سے مختصر وقت میں برکت حاصل کریں گے۔ آج کے اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے وہ خطبہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں جو حضرت مولائے مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کی وفات کے دن اور اس دروازے پر کھڑے ہو کر پڑھا تھا جس کمرے میں آپ کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا۔ اور یہ خطبہ امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور تاریخ دمشق میں بھی یہ خطبہ درج ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرسوز لہجے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ اس خطبے کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لما توفی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن ابو بکر کا وصال ہو گیا، فرماتے ہیں فسجوہ بثوب، پھر آپ کو غسل دے کر ایک چادر میں جب لپیٹ دیا گیا تو کہتے ہیں جب آپ کو غسل دے کر اور کفن دے کر آپ کو گھر میں صحن میں لایا گیا تو ارتجت المدینۃ بالبکاء، پورا شہر مدینہ آہ بکا سے لرز اٹھا۔ فرماتے ہیں اس آہ بکا کی فضا میں جاء علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے۔ حالت کیا تھی؟ فرمایا اس حال میں آئے کہ باقیاً آپ رو رہے تھے، مسترجعاً آپ اس حال میں آئے کہ بار بار پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، روتے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہوئے۔ وَهُوَ یقول، اور آپ فرمانے لگے کہ انقطعت خلافت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو آج کے دن خلافت نبوی منقطع ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن خلافت نبوی منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، یعنی وہ صرف خلیفہ ہی حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے۔ حتی وقف علی باب البیت الذی فیہ ابو بکر، پھر آپ اس دروازے پر کھڑے ہو گئے جس کمرے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا فقال رحمک اللہ یا ابا بکر، آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اور آگے جو آپ نے پھر خطبہ شروع کیا وہ سارے کا سارا خطبہ فضائل صدیق پر، مناقب صدیق پر، عزت صدیق پر، عظمت صدیق پر، رفعت و بلندی صداقت پر سارا خطبہ علی المرتضیٰ کا مشتمل ہے۔
پھر آپ نے فرمایا کنت اول القوم اسلاما، کہ اے صدیق آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ اخلصہم ایمانا، آپ نے فرمایا کہ آپ ایمان میں سب سے زیادہ مخلص تھے، ایمان میں سب سے زیادہ اخلاص والے تھے۔ وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، آپ نے فرمایا ابو بکر تم سب صحابہ سے زیادہ آقا کی بات پر یقین کرنے والے تھے، آپ یقین میں سب سے زیادہ بڑھ کر تھے۔ اور فرمایا وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، کہ اے ابو بکر آپ اس کائنات میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، کہ آپ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءً، اور آپ نے فرمایا کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سخی تھے، غنی تھے اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ وہ فرمایا وَأَحْوَطَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، کہ سب سے زیادہ آپ اللہ کے رسول کے پاس رہنے والے تھے، یعنی آپ کا دن بھی حضور کی سنگت میں گزرتا تھا، آپ کی رات بھی حضور کی معیت میں گزرتی تھی۔ وَأَحْوَطَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سفر ہجرت ہو تو ابو بکر صدیق ساتھ ہے، وہ راتیں اور دن وہ غار ثور کی ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہے، اور غار ثور سے لے کر اور یہ 500 میل کی مسافت مکہ سے لے کر مدینہ تک کا سفر ہو، قدم قدم پہ صدیق حضور کے ساتھ ہے۔ اور مدینہ کی زندگی ہو، غزوات ہوں، غزوہ بدر ہو، غزوہ تبوک ہو، غزوہ حنین ہو، جس طرح کی بھی مشکل پیش آئے، حضرت علی المرتضیٰ کے اس قول میں کوئی شک نہیں کہ صدیق اکبر آقا کے قدم قدم پر آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ وَأَحْوَطَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ اور فرمایا وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اس اسلام پر سب سے زیادہ مہربان آپ تھے، اس اسلام پر سب سے زیادہ مہربان آپ تھے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب بھی اسلام کو خون کی ضرورت پڑی ہے، جب بھی اسلام کو جان کی ضرورت پڑی ہے، جب بھی اسلام کو مال و متاع کی ضرورت پڑی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان بھی پیش کر دی ہے اور گھر میں جھاڑو پھیر کے مال بھی سارا پیش کر دیا ہے، کہ آپ سب سے زیادہ اسلام پر مہربان تھے۔ وَأَيْمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ کی ذات اصحاب رسول کے لیے سب سے زیادہ باعث برکت تھی، آپ اصحاب رسول کے لیے سب سے زیادہ باعث برکت چیز تھے۔ یعنی اصحاب رسول میں اگر کوئی بابرکت اور کوئی معظم عظمت والی چیز تھی تو ابو بکر آپ کا وجود ہمارے اندر تھا، کہ آپ اصحاب رسول کے لیے باعث برکت چیز تھے، آپ سے اصحاب رسول برکت حاصل کرتے تھے۔ اور فرمایا وَأَحْسَنَهُمْ عَلَى الْبَغْوِ، اور سب سے بڑھ کر حسن طلب والے تھے۔ جب بھی آپ نے کوئی چیز طلب کی، جب بھی آپ کے دل میں کوئی خواہش پھوٹی، جب ہم نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ آپ کی طلب دنیا میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ اور فرماتے ہیں وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، کہ اے ابو بکر آپ فضائل اور مناقب میں سب سے بڑھ کر تھے۔ یہ حضرت مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، کہ آپ مناقب اور فضائل میں سب سے بڑھ کر تھے۔ مطلب یہ تھا فضائل اوروں کے بھی ہیں، مناقب اور عزت اور شان اوروں کی بھی ہے، لیکن اصحاب رسول میں اگر فضائل کے لحاظ سے ہمارے اندر کوئی بڑھ کر تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ اور فرمایا وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقًا وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقًا،
کہ اے ابو بکر آپ سب صحابہ میں سب سے بڑھ کر پیش قدمی کرنے والے تھے۔ جب بھی کوئی موقع آیا، جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی آقا نے پکارا، وہ دن تھا یا رات، وہ گرمی کا موسم تھا یا سردی کا، حضرت ابو بکر صدیق نے موسم کے منہ کو نہیں تکا اور حالات کے زیرو پوائنٹ یا اوپر جانے کو نہیں دیکھا کہ میں غریب ہوں یا امیر، نہیں دیکھا کہ گرمی ہے یا سردی، یہ رات ہے یا دن، یہ مال کی ضرورت ہے یا جان کی ضرورت، مال کی ضرورت ہے یا اولاد کی ضرورت۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا دی، سب سے پہلا قدم پڑنے والا آقا کے گھر میں ابو بکر صدیق کا ہوتا تھا۔ اور فرمایا وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقًا، آپ سب سے زیادہ پیش قدمی کرنے والے تھے۔ فرمایا أَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، کہ ابو بکر ہم سب صحابہ میں درجے میں سب سے آپ اونچے تھے، درجے میں ہم سب سے آپ اونچے تھے۔ وَأَقْرَبَهُمْ مِن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا اگر کائنات میں سب سے زیادہ کسی کو حضور کی قربت نصیب رہی ہے تو ابو بکر صدیق کو رہی ہے۔ آپ حضور کے سب سے زیادہ قرب و جوار میں رہنے والے تھے۔ اور فرمایا وَأَشْبَهَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخَلْقًا وَسَمْتًا وَفَضْلًا، آپ نے فرمایا اے ابو بکر ہدایت میں، حسن خلق میں، اور زبان پر کنٹرول کرنے میں، اور خوش خلقی میں آپ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ یعنی جب ہم آپ کے تبسم کو دیکھتے تھے تو ہمیں تبسم رسول یاد آتا تھا، جب آپ کے خلق اور خوش خلقی کو دیکھتے تھے تو ہمیں حضور کا خلق عظیم یاد آتا تھا، جب ہم آپ کی خاموشی اور زبان پر کنٹرول اور قبضے کو دیکھتے تھے تو ہمیں حضور کی گفتگو کا انداز یاد آ جاتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں وَأَشْبَهَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخَلْقًا وَسَمْتًا وَفَضْلًا، اور فضائل اور مناقب میں ہم نے آپ کو رسول اللہ کے ساتھ زیادہ مشابہ دیکھا ہے۔ اور فرمایا أَشْرَفَهُمْ مَنزِلَةً، کہ اے ابو بکر آپ حضور کے نزدیک تمام صحابہ سے درجے کے اعتبار سے بڑھ کر تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کو مقام دیتے تھے، جو آپ کے لیے درجہ اور جو سٹیج آپ کے لیے حضور منتخب کرتے تھے وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، اور اے ابو بکر آپ حضور کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم تھے۔ وَأَوْثَقَهُمْ عَنْهُ، اور سب سے زیادہ معتمد تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اگر کوئی مکرم اور اولو العزم ہستی تھی تو وہ ابو بکر صدیق کی تھی، اور اگر کسی پر حضور ایسے بغیر سوچے سمجھے سہارا کرتے تھے تو وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا وجود تھا۔ اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کا خطبہ ہے جو آپ اس دروازے پر ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس کو حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی سن رہے ہیں، مولا مرتضیٰ بھی سن رہے ہیں، حضرت بلال حبشی، طلحہ زبیر، جم غفیر ہے، ادھر سے مولا مرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی چشمان مقدس سے تھم تھم آنسو کی برسات شروع ہے اور صحابہ کرام رو رہے ہیں، ادھر سے یہ خطیب حضرت علی المرتضیٰ صدیق اکبر کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اور فرمایا فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمین خیرا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ آپ کو اسلام کی طرف سے بھی جزائے خیر دے، مسلمین کی طرف سے بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے مصطفیٰ کریم کی طرف سے بھی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، مسلمانوں کی طرف سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خود حضور کی ذات سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور فرمایا صدقت رسول اللہ حین کذبہ الناس، اے ابو بکر آپ وہ ذات ہیں کہ آپ نے حضور کی اس وقت تصدیق کی جب سب لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔
آپ نے اس وقت تصدیق کی جب سب لوگوں نے تکذیب کی۔ فَسَمَّاكَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ صِدِّيقًا، اس وجہ سے کہ جب سب لوگوں نے تکذیب کی، اے صدیق اکبر آپ نے تصدیق کی، اسی وجہ سے اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَجَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اللہ نے قرآن میں آپ کا نام بھی صدیق رکھا ہے۔ فَسَمَّاكَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ صِدِّيقًا، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید اور فرقان مجید میں اللہ رب العزت نے اگر کسی کو صدیق اور سچا صادق الامین کہا ہے تو صدیق اکبر کو کہا ہے، اور فرمایا الذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، اس سے مراد محمد المصطفیٰ، اس سے حضور کی ذات ہے، وصدق بہ، جس نے اس ذات کی تصدیق کی، فرمایا ہوا ابو بکر، وہ ابو بکر کی ذات تھی۔ اس وجہ سے اللہ نے آپ کا نام قرآن میں صدیق رکھا، اور فرمایا واسیتہ حین باخلو، اے ابو بکر آپ نے حضور کی اس وقت غم خاری کی جب لوگوں نے بخل سے کام لیا، آپ نے حضور کی اس وقت غم خاری کی، مال و متا دیا، جھاڑو پھیر کے لے آئے جس وقت لوگوں نے بخل سے کام لیا، اور فرمایا وَقُمْتَ مَعَهُ حِينَ عَنْهُ قَعَدُوا، اور آپ حضور کے ساتھ کھڑے رہے جب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا آپ حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ کئی غزوات میں ایسا ہوا، کئی غزوات اور کئی شدت اور کرب کے مواقع پر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام ادھر ادھر بکھر جاتے تھے، اور اس جھونپڑے کے قریب جس میں حضور تشریف فرما ہوتے، اس جھونپڑے کا اگر کوئی پہرا دیتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق دیتا تھا۔ وَقُمْتَ مَعَهُ، فرمایا صحبتہ فی الشدۃ اکرم الصحبہ، کہ آپ نے سختیوں کے میدان میں بھی حضور کی رفاقت کا حق ادا کیا، سختیوں کے میدان میں بھی حضور کی سنگت اور صحبت کا حق ادا کیا۔ اسی وجہ سے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں چونکہ آپ نے ہر شدت اور غم اور کرب کے موقع پر رفاقت کا حق ادا کیا، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا غار میں دوسرا صاحب حضور کا حضرت ابو بکر صدیق تھا، کیونکہ سنگت کا حق ادا کیا آپ نے، اور آپ وہ ذات ہیں والمنزل علیہ السکینۃ، اے ابو بکر آپ کا وجود وہ وجود ہے جس پر خود رب کائنات نے سکون اتارا ہے، سکینہ اتارا ہے، رحمت اتاری ہے، اپنا کرم اور فضل کی بارش اگر کسی پر کی ہے تو ابو بکر صدیق تجھ پر رب نے کی ہے۔ اور فرمایا رفیقہ فی الہجرہ، آپ ہجرت میں آپ کے ساتھی رہے، آپ ہجرت میں آپ کے ساتھی رہے، ومواطن الکرہ، کہ آپ ہر مشکل مقام میں آپ حضور کے رفیق رہے، آپ حضور کے رفیق رہے، خلفتہ فی امتہ باحسن الخلافہ، آپ حضور کی امت کے لیے بہترین خلیفہ ثابت ہوئے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے جملے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ حضور کی امت کے لیے بہترین خلیفہ ثابت ہوئے، یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا بیان ہے۔ فرمایا حین ارتد الناس، آپ خلیفہ اس وقت بہترین ثابت ہوئے جب لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے، لوگ زکوٰۃ کے منکر ہونے لگے، دین اسلام سے مرتد ہونے لگے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی کمر کے ساتھ تلوار لٹکا کر مرتدین میں سے ہر ایک کو چن چن کر واصل جہنم کر دیا ہے۔ اور اس سے بڑا جو آپ کا کارنامہ تھا مسیلمہ کذاب، جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ ہونے کا حق ادا اس طرح کیا کہ دشمن رسول مسیلمہ کذاب کو چن کر قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا آپ حضور کی امت کے لیے بہترین خلیفہ ثابت ہوئے جب لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ وَقُمْتَ بِدِينِ اللَّهِ قِيَامًا، اور لم یقمہ خلیفۃ نبی قط، آپ نے اللہ کے دین کو اس طرح قائم کیا
جس طرح کسی نبی کے خلیفے نے آج تک قائم نہ کیا۔ یعنی آپ نے اللہ کے دین کو اس طرح نافذ کیا، اس طرح قائم کیا کہ حضرت آدم سے لے کر آپ کی ذات تک کسی نبی کے خلیفے نے اس طرح اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا جس طرح آپ نے دین محمد کو نافذ کیا ہے۔ اور فرمایا لم یکم خلیفۃ نبی قط قویت حین ضعف اصحابک، آپ قوی رہے جب آپ کے ساتھی کمزور ہو گئے، آپ قوی رہے اور جب آپ کے ساتھی کمزور ہو گئے، وبرزت حین استقانوا، اور آپ نے جرأت دکھائی جب سب لوگ سست ہو گئے، جب سب لوگ سست ہو گئے۔ یہ مشہور بات ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، آپ نے فرمایا اٹھاؤ تلواریں اور ان سے زکوٰتیں وصول کرو۔ اگر ایک رسی کا بھی کوئی انکار کرے گا، ابو بکر زکوٰۃ کی رسی بھی وصول کر کے رہے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی تھی حضور تھوڑا سا نرمی سے کام لیں، لوگ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لوگ باغی نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے کیا ہو گیا کہ جب اسلام نہیں لایا تھا تو بڑا سخت تھا، اسلام میں آ گیا تو کیوں اتنا نرم بنتا ہے؟ ایک رسی بھی لے کر رہوں گا۔ اور فرمایا وَنَهَضْتَ حِينَ وَهَنُوا، اور آپ استحکام دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جب لوگوں نے کمزوری دکھائی، دین کے استحکام کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے جب لوگوں نے کمزوری دکھائی۔ اور فرمایا وَلَزِمْتَ مِنْہَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور کے راستے پر گامزن رہے جب کہ لوگ ہمت ہار گئے، جب لوگ ہمت ہار گئے تب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جم کر چلتے رہے۔ راستہ رسول کو تم نے لازم پکڑا اور آپ نے باغیوں کے بغض کو اور کفار کے غیظ و غضب کو اور حاسدین کی ناپسندیدگی کو کبھی خاطر میں نہیں لائے۔ اگر کبھی کوئی فاسق آپ کے ساتھ بغض کرتا اور کوئی باغی آپ کے ساتھ بغاوت کرتا اور کوئی حاسد ناپسندیدگی کا اظہار کرتا، آپ نے فاسقین کو، کافرین کے غیظ و غضب کو ہمیشہ پاؤں کے نیچے روند کر دین محمد کے جھنڈے کو بلند کر کے رکھا ہے۔ اس طرح آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا وَكَرْهِ الْحَاسِدِينَ، اور حاسدین کی ناپسندیدگی کو آپ نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ وَنَطَقْتَ، اور آپ نے فرمایا وَقُمْتَ بِالْأَمْرِ حِينَ فَاشِلُوا، اور آپ امر حق پر ڈٹے رہے جب لوگوں کی ہمتیں سست پڑ گئی۔ آپ امر حق کے ساتھ ڈٹے رہے جب لوگوں کی ہمت کمزور پڑ گئی۔ وَنَطَقْتَ حِينَ تَتَعْتَعُوا، اور آپ ثابت قدم رہے جب لوگ ڈگمگا گئے۔ وَمَضَيْتَ بِنُورِ اللَّهِ اِذْ وَقَفُوا، آپ ہدایت الہی کے نور میں چلتے رہے جب لوگ رکے رہے۔ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے زمانہ خلافت میں جو کام کیا، جو قدم اٹھایا اور جو کام شروع کیا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ تیرا کام اللہ کی طرف سے ہدایت کے نور کے اندر تھا اور لوگوں کو نظر نہیں آیا اور وہ رکے رہے۔ اور فرمایا وَاتَّبَعُوكَ فَهَدُوا، آخر کار انہوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ جو لوگ رک گئے تھے، جن کے ارادے کمزور پڑ گئے تھے، جن کی ہمتیں سست پڑ گئی تھیں، جن کے قدم اٹھنے سے ڈگمگا رہے تھے، جب آپ کی جرأت اور بہادری کو دیکھا تو سب مل کر تیرے ساتھ کام کرنے لگے۔ اور فرمایا كُنْتَ أَخْفَضَهُمْ صَوْتًا، آپ سب سے زیادہ پست آواز والے تھے، وَعَلَاهُمْ فَوْقًا، مگر آپ کا رتبہ سب سے بلند تھا۔ کیسا پیارا جملہ ہے کہ آپ کی آواز بہت پست تھی لیکن درجہ آپ کا بہت بلند تھا۔ آواز آپ کی پست تھی، درجہ آپ کا بہت بلند تھا۔ وَأَقَلَّهُمْ كَلَامًا، اور آپ کا کلام سب سے کم تھا، آپ کا کلام سب سے بہت کم گفتگو فرماتے تھے۔ فرمایا آپ کا کلام سب سے کم تھا، وَأَصْبَبَهُمْ مَنْطِقًا، اور مگر سب سے زیادہ صحیح اور درست تھا۔ آپ کا کلام سب سے زیادہ کم تھا لیکن سب سے زیادہ، سب کلاموں سے زیادہ صحیح اور درست تھا۔ وَأَطْوَلَهُمْ صَمَتًا، اور آپ سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے۔
وَأَبْلَغَهُمْ قَوْلًا، مگر آپ کا قول فصاحت اور بلاغت سے مزین تھا، آپ کا قول فصاحت اور بلاغت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ دنیا میں اگر کسی فصیح اور بلیغ انسان کو دیکھنا ہو تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا فصاحت اور بلاغت کا شاہ سوار ابو بکر صدیق بیٹا ہے، اور فرمایا کنت اکبرہم رأیا، آپ کی رائے سب سے اعلیٰ تھی، آپ کی رائے سب سے اعلیٰ تھی، واشجعہم قلبا، اور آپ کی شجاعت قلبی سب سے بڑھ کر تھی، واشدہم یقینا، اور آپ کی یقین کی مضبوطی سب سے بڑھ کر تھی، واحسنہم عملا، اور عمل کے لحاظ سے آپ سب سے زیادہ حسین تھے، واعرفہم بالامور، اور معاملات فہمی میں سب سے زیادہ عارف تھے، کنت واللہ للدین یعصوبا اولا، مولا مرتضیٰ نے اس دروازہ صدیق پر قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم امت مصطفیٰ کے سب سے پہلے سردار آپ ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، امت کے آپ نے فرمایا کہ آپ کنت واللہ للدین یعصوبا اولا، اللہ رب العزت کی قسم آپ دین محمد کے سب سے بڑے سردار تھے جب لوگ دین سے ہٹنے لگے، اور فرمایا وآخرا حین قبلوا، اور آپ دین محمد کے سب سے آخری سردار تھے جب لوگ آپ کے ساتھ ملنے لگے، اور فرمایا کنت للمؤمنین ابا رحیما، اے ابو بکر تمام مومنین کے لیے آپ ایک رحیم باپ کا درجہ رکھتے تھے، کنت للمؤمنین ابا رحیما، مومنین کے لیے رحیم باپ کی مانند تھے، اور فرمایا اذا صاروا علیک عیالا، جب ان مومنین کے آپ رحیم باپ بن گئے تو یہ سارے آپ کی اولاد بن گئے، یہ سارے آپ کی اولاد بن گئے، اور فرمایا فحملت من الاثقال ما عنہ ضعفو، آپ نے ان لوگوں کا بوجھ اٹھایا جو اپنا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے، آپ نے کئی لوگوں کے گھر کے خرچے حضرت ابو بکر صدیق مزدوری کر کے پورا کرتے تھے، کئی لوگوں کے گھر کے خرچے حضرت ابو بکر صدیق رات کو اندھیرے میں، لوگ یہ سمجھتے کہ شاید تہجد کے لیے اٹھے ہیں، کبھی دیکھنے والے تلاش کرتے کرتے جاتے تو آپ مشکیزیں پانی کے اٹھا کر یہودیوں کے باغ کو پانی بھی دیتے تھے اور لوگوں کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ خطبہ دے رہے ہیں اور سب لوگ سن رہے ہیں، فرمایا وحفظت ما اضاعوا، جو کچھ وہ ضائع کرنے والے تھے آپ نے اس کو بچا لیا، وراعیت ما اہملوا، اور جس کو وہ چھوڑنے والے تھے آپ نے اس کا خیال رکھا، وشمرت اذا خانعوا، اور آپ نے جواں مردی دکھائی جب سب لوگ عاجز آ گئے، اور آپ نے فرمایا وصبرت اذا جزعوا، اور جب لوگ جزا فضا کرنے لگے آپ نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پر ملال ہوتا ہے، سب لوگ جزا فضا، حضرت سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر پھر رہے ہیں کہ جس نے کہا میرے محبوب وفات پا گئے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی، کبھی مولا مرتضیٰ کو تسلیاں دیتے تھے، کبھی سیدنا فاروق اعظم کو تسلی دیتے تھے کہ آپ نے صبر کا دامن پکڑا جب لوگ جزا فضا کر رہے تھے، اور فرمایا فَأَدْرَكْتَ آثَارَ مَا طَلَبُوا، جو چیز لوگ طلب کرنا چاہتے تھے آپ نے ان کو تلاش کر کے دی، آپ نے ان کو تلاش کر دی۔ فرمایا وَنَالُوا بِكَ مَا لَمْ يَحْتَسِبُوا، آپ کی وجہ سے لوگوں نے وہ کچھ پا لیا جس کا ان کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا تھا، آپ کی وجہ سے لوگوں کو وہ نعمتیں ملی ہیں جس کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ فرمایا کنت علی الکافرین عذابا صبا ونہبا، آپ نے فرمایا حضرت مولا مرتضیٰ نے کہ آپ کافروں کے لیے عذاب کا طوفان تھے، آپ کافروں کے لیے عذاب کا طوفان تھے اور آگ کا شعلہ تھے، اور فرمایا وَلِلْمُسْلِمِينَ غَيْثًا وَحَسَبًا، اور مسلمین کے لیے رحمت کی مسلدھار بارش تھے، کافروں کے لیے آگ کا طوفان تھے اور مسلمانوں کے لیے مسلدھار رحمت کی بارش تھے، اور فرمایا وَتَرْتَ وَاللَّهِ بِغِنَائِهَا، آپ
ان اوصاف اور کمالات کی فضا میں سیر کرنے لگے، اوصاف اور کمالات کی فضا میں سیر کرنے لگے، جس سے آپ نے حصہ بھی پایا اور اس میں سے بہترین مخلوق میں سے بہترین کو چنا۔ یعنی جب تو نے اپنے اوصاف اور کمالات میں پرواز کی تو حصہ بھی صداقت کا لیا، اگر کسی کو یار بنایا تو وہ بھی محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ دے رہے ہیں مولا مرتضیٰ کہ آپ نے کسی کو یار بنایا ہے تو تیرا یار بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو تیرا عنوان حضور نے تجھے دیا ہے وہ صدیق کا لقب بھی سب سے نرالا ہے، وہ صدیق کا لقب بھی سب سے نرالا ہے جو آپ کو اللہ رب العزت کے محبوب نے عطا فرمایا، اور فرمایا آپ کی حجت کو کبھی شکست نہ ہوئی، آپ کا دل کبھی زنگ آلود نہ ہوا، آپ کی بصیرت کبھی کمزور نہ پڑی، اور کبھی آپ ایسے پہاڑ بن کر سامنے آتے کہ کوئی آندھی کا طوفان آپ کو حرکت نہ دے سکتا تھا، اور آپ ایسی پتھر کی چٹان تھے کہ کوئی طوفان آ کر آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اگر کسی کو دیکھیں کہ جس نے نقش با نقش قدم با قدم اگر کسی نے حضور کی اتباع کی ہے، لوگوں سنو ابوبکر صدیق نے اتباع کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ آپ نے فرمایا کہ آپ سب سے بڑے متواضع بھی تھے، اللہ کے ہاں بلند مرتب بھی تھے، اور آپ پر کوئی طنز بھی نہیں کرتا تھا، آپ پر کوئی حرف گیری بھی نہیں کرتا تھا، اور آپ دین کے معاملے میں کسی سے رعایت بھی نہیں کرتے تھے، اور قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بھی تھے۔ اس طرح مولا مرتضیٰ نے خطبہ دیتے دیتے فرمایا ابو بکر دیکھ، آج لوگ اس طرح غمزدہ بیٹھے ہیں جس طرح حضور کی وفات کے دن بیٹھے تھے، آج اس طرح غمزدہ بیٹھے ہیں جس طرح حضور کی وفات کے دن بیٹھے تھے۔ پھر جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت صفوان فرما رہے، اسید بن صفوان فرما رہے ہیں، تو جو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے ان کی آہ و بکا سے مدینہ کا شہر لرز اٹھا۔ اور یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، 2 منٹ اوپر لے رہا ہوں آپ کے، یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے آخری وقت مولا مرتضیٰ کو وصیت کی کہ علی میری بات سن لو، جب میری روح کفن سے انصری سے پرواز کر جائے مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، اور جب مجھے کفنا چکو تو میری ناش کو اٹھا کر روضہ رسول اور در رسول کے سامنے رکھ دینا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں، اس رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا، عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا بوڑھا غلام حاضر ہے، آپ کا بوڑھا غلام حاضر ہے۔ مولا مرتضیٰ نے جب سامنے رکھی آپ کی چارپائی اور 3 مرتبہ کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ کا بوڑھا غلام حاضر ہے، اجازت لینا چاہتا ہے۔ کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، جب مولا مرتضیٰ نے 3 مرتبہ یہ صدا بلند کی، روضہ رسول کا دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، آج یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ اللہ یا رسول اللہ، آج حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ تو آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے حبیب کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں اور اس گنبد خضراء کے سائے میں راحت فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں۔ وہ مقام جہاں 70,000 فرشتہ صبح درود و سلام کے لیے اترتا ہے، 70 شام کو اترتا ہے، جہاں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، وہاں میرے ابو بکر پر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو اس 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت فرماتے ہیں اور صحابہ کرام میں ایک کوہرام برپا ہوتا ہے۔ آج حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی کچھ کہتا پھرے، کوئی کچھ کہتا رہے، ہمیں کسی سے غرض نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کا ہر حبدار زندہ، حضور کا ہر وفادار زندہ۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں جب ہر حبدار زندہ، ہر وفادار زندہ، تو میرے محبوب کا ابو بکر زندہ، ابو بکر زندہ، یہاں زندہ،
قبر میں زندہ، حشر میں زندہ اور جنت میں زندہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کے ذکر کرتے ہوئے ہماری زبانیں میٹھی ہو جاتی ہیں، ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان جرأت اور قوت پکڑتا ہے۔ ہم حضور کے یاروں کا، اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ کا، محدثین کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے سینے باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔